نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیات جو آپ سن چکے تھے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے دنیاوی حالات اور جو ان کا اخروی خسارہ تھا اس کو ذکر فرمایا تھا۔ اب جو آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 23 سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور ان کے آخرت میں کیا فوائد ان کو ملیں گے اس کو یہاں سے شروع فرمایا۔ اس آیت کی علماء نے دو تفسیر کی۔ پہلی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ کے سوا اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ وَأَخْبَتُوا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو ان کو ثواب اور عذاب کا جو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں جو مومن ہیں۔ اور دوسری تفسیر وہ بڑی زبردست فرمائی، وہ بھی علماء نے فرمایا کہ جس مومن میں یہ تین اوصاف ہوں گے وہ جنتی ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وہ تین اوصاف کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، اور تیسری بات کہ وہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ جو بھی وہ نیکی کرتا ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے تو کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو۔ فرمایا ایسے اگر کوئی مومن ہے جس کے اندر یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں تو فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اس میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبہ صحابی کہ جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو آج ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں رکھتا ہوں۔ سنیے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کیا عرض کیا، سنیے۔ فرمایا اس نے حاضر ہو کر عرض گزار ہوا وہ شخص، اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں جو مقام آپ کا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد بھی عدل و انصاف سے انصاف کو قائم کیا اور اس کے بعد اب آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ یعنی کیا کہ ایمان بھی لائے، اچھے عمل بھی کیے، لیکن اعمال میں نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، اس کے باوجود فرماتے ہیں مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی بس اگر برابری پر بھی چھوڑ دیا جائے تو میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے کرم فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کیا کریں اور اعمال کرنے میں ریاکاری سے بچنا اور ان اعمال میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے، کہیں یہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو
ہوا یا نہ ہوا، کہیں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا، کافر کا بھی مومن کا بھی، دونوں کے حال کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین پوچھتا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کافر فرمایا اس کی مثل ہے کہ جو نہ دیکھے نہ سنے، یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے کہ جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، وہ کامل ہے، اور فرمایا حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہی فیصلہ کر دیا کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی بنیاد بھی یہی تھی، پاکستان بنا ہی اسی بنیاد پہ تھا کہ کافر اور مومن ایک نہیں، پاکستان کا دو قومی نظریہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پاکستان کی سرزمین اسی لیے حاصل کی گئی تھی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے کہ جب کافروں پر دلائل قائم کیے اور انہیں عذاب سے ڈرایا، اب ان کے لیے مثالیں بیان بھی کر دی، سب کچھ اللہ نے، یہ آپ ترتیب سے سن رہے ہیں، یہ اللہ کے پورے کلام میں آپ کو اسی ترتیب سے ملے گا کہ پہلے اللہ رب العالمین دلائل کو قائم کرتا ہے، پھر انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور ان کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ اسٹیپ ہے کہ گزشتہ انبیاء اللہ رب العالمین نے جتنے بھیجے اور ان کی امتوں کے وہ واقعات قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ الہود میں بھی یہی انداز آپ دیکھیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ دوسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی انداز اللہ رب العالمین نے کہ وہ دلائل قائم کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے 6 نبیوں کے اور ان کی امتوں کے تذکرے ترتیب سے شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہ 2 رکوع تک چلے گا، یعنی پورے 2 رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کا واقعہ، اس کے بعد حضرت ہود جس نام سے یہ سورت ہے ان کی قوم کا واقعہ، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، اور نمبر 5 پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور نمبر 6 پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور نمبر 7 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ تمام قصے جو اللہ نے بیان کیے یہ زمانے کی ترتیب سے ہی بیان فرمائے، جیسے زمانے تھے ویسے ہی اسی ترتیب سے یہ پورے سورہ ہود میں واقع بیان فرمائے۔ اب اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو سورہ یونس میں بھی یہ تذکرہ آیا تھا، لیکن بار بار یہ تذکرہ کیوں مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس صورت میں بھی اس واقعے کو مزید جو اس سے فائدے مل سکتے ہیں اور غور و فکر کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ترتیب سے بیان کیا، اور بہت سی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے کنارہ کشی نہ اختیار کرو گے تو فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہیں تم پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے، دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو علماء نے فرمایا یہ جو دردناک دن کون سا ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، یا جو انہیں دنیا میں وہ جو دن تھا جب وہ طوفان آیا تھا تو وہ دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا کہ جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا وہ دن جو ہوگا وہ دردناک ہوگا۔ اس آیت میں یہ بھی سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب 40 سال کے ہوئے، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، یعنی آپ مبعوث ہوئے، اور 950 سال آپ اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے۔ پھر 950 سال قوم کو دعوت دی اور پھر طوفان آیا۔ طوفان کے بعد 60 برس آپ اس دنیا میں رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر آپ کی عمر جو ہوئی وہ 1050 سال کی ہوئی، اور روایتوں میں بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی عمر شریف 1600 سال بھی ملتی ہے اور جو بھی ملتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 40 سال میں مبعوث ہوئے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور 60 برس طوفان نوح کے بعد آپ حیات رہے۔ تو یہ اس طرح آپ کی عمر 1050 سال ہوئی۔ اب آگے کیا ہوا یہ کل انشاءاللہ آپ کی قوم نے پھر آپ کو کیا جواب دیا۔ بہت زبردست انداز میں قرآن ہمیں کس انداز سے سمجھاتا ہے کہ جب ڈھیٹ قوم ہو اور وہ اللہ کے نبیوں کو کس انداز سے جواب دیتی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے جو دلائل ان پر قائم کیے اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کا ہم سب کو قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔